وقت کی دھند میں لپٹی ہوئی تاریخ کے اوراق پلٹے تو ہمیں ہندوستان کی سیاست کا وہ ہنگامہ خیز دور نظر آتا ہے جب برصغیر کا مستقبل تاریکی اور روشنی کے درمیان ہچکولے کھا رہا تھا اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم آزادی کے خواب تو دیکھ رہی تھی مگر منزل کے نشانات ابھی واضح نہیں تھے۔ یہ کہانی محض سیاسی نکات یا مطالبات کی فہرست نہیں ہے بلکہ یہ ایک قوم کے بکھرے ہوئے شرازے کو مجتمع کرنے اور ایک عظیم لیڈر کی دور اندیشی کی وہ داستان ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب 20ویں صدی کی تیسری دہائی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی اور ہندوستان کے سیاسی افق پر مایوسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے کیونکہ ہندو اور مسلمان جو کبھی ایک ساتھ مل کر آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے اب ان کے درمیان بداعتمادی کی خلیج اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ اسے پاٹنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ لکھنؤ کا وہ معاہدہ جو کبھی اتحاد کی علامت سمجھا جاتا تھا اب ماضی کا ایک دھندلا سا افسانہ بن چکا تھا اور شدھی اور سنگٹھن جیسی تحریکوں نے فضا میں نفرت کا زہر گھول دیا تھا۔ ان حالات میں جب مسلمانان ہند اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا تھے اور انہیں یہ خوف لاحق تھا کہ انگریز کے جانے کے بعد وہ ایک ایسی اکثریت کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے جو ان کی تہذیب، ان کے مذہب اور ان کی شناخت کو مٹا دے گی، تب ایک مردی آہن سامنے آیا جس نے اپنی فراست اور تدبر سے ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگانے کا عزم کیا۔ یہ داستان ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے ان 14 نکات کی جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا بلکہ برصغیر کی تقسیم کی بنیاد بھی رکھ دی۔ اور آج ہم اسی عظیم تاریخی دستاویز کے پس منظر اور اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ نکات کس طرح پاکستان کی تخلیق کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ 1928 کا سال ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بھونچال لے کر آیا جب برطانوی حکومت نے ہندوستان کے لیے ایک نیا آئین بنانے کے لیے سائمن کمیشن بھیجا جس کا پورے ہندوستان میں بائیکاٹ کیا گیا کیونکہ اس میں کوئی بھی ہندوستانی شامل نہیں تھا۔ اس بائیکاٹ کے جواب میں ہندوستان کی سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود مل کر ایک ایسا آئین مرتب کریں گے جو تمام ہندوستانیوں کے لیے قابل قبول ہو، اور اس مقصد کے لیے موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے جو رپورٹ پیش کی اسے تاریخ میں نہرو رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے راستے جدا ہونا شروع ہوئے کیونکہ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ان تمام مطالبات کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا جو وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کر رہے تھے۔ اس رپورٹ نے جداگانہ انتخاب کا حق ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمانوں کی سیاسی بقا کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا تھا، اور مرکز میں مسلمانوں کے لیے ایک تہائی نمائندگی کے مطالبے کو بھی رد کر دیا گیا جس نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشہ پکا کر دیا کہ کانگریس دراصل اکھنڈ بھارت کے نام پر ہندو راج قائم کرنا چاہتی ہے جہاں مسلمانوں کی حیثیت محض ایک دبی ہوئی اقلیت کی ہوگی۔ یہ رپورٹ مسلمانوں کے لیے ایک کھلا چیلنج تھی اور اس نے قائد اعظم جیسے اتحاد کے داعی کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب مفاہمت کی گنجائش ختم ہو چکی ہے اور اگر اب بھی مسلمانوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھائی تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ نہرو رپورٹ دراصل وہ آخری تنکا ثابت ہوئی جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی اور مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا کہ ان کی سیاسی بقا صرف اور صرف اپنی الگ شناخت منوانے میں ہے۔ دہلی کے سرد موسم میں مارچ 1929 کا وہ تاریخی اجلاس منعقد ہوا جہاں آل انڈیا مسلم لیگ کا شرازہ جو بکھر چکا تھا اسے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور اسی اجلاس میں قائد اعظم نے وہ تاریخی مسودہ پیش کیا جسے 14 نکات کا نام دیا گیا، اور یہ نکات دراصل نہرو رپورٹ کا ایک مدلل اور منہ توڑ جواب تھے۔ یہ کوئی معمولی تقریر یا مطالبات نہیں تھے بلکہ یہ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی اور ان کے مستقبل کا وہ خاکہ تھے جس میں ہر پہلو سے ان کے مفادات کا تحفظ کیا گیا تھا۔ قائد اعظم نے ان نکات کے ذریعے دنیا کو یہ بتا دیا کہ مسلمان ہندوستان میں محض ایک بھیڑ کا حصہ نہیں ہیں بلکہ وہ ایک الگ قوم ہے جن کے اپنے حقوق ہیں، اپنی تہذیب ہے اور اپنا ایک الگ تشخص ہے جسے کسی بھی قیمت پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ان نکات کی تفصیل میں جائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کتنی گہری تھی اور انہوں نے کس طرح ہر اس چور دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی جہاں سے مسلمانوں کے حقوق پامال ہونے کا اندیشہ تھا۔ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ جو انہوں نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کا آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے گی اور مرکز کے پاس صرف محدود اختیارات ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مرکز بہت زیادہ طاقتور ہو گیا تو وہاں ہندو اکثریت کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی اور مسلم اکثریتی صوبے اپنی آزادی کھو بیٹھیں گے۔ یہ مطالبہ دراصل مسلمانوں کو ان صوبوں میں تحفظ فراہم کرنے کے لیے تھا جہاں وہ اکثریت میں تھے تاکہ وہ اپنے معاملات خود چلا سکیں اور مرکز کی مداخلت سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی قائد اعظم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تمام صوبوں کو مساوی سطح پر خود مختاری دی جائے گی تاکہ کوئی صوبہ دوسرے پر برتری
نہ حاصل کر سکے। یہ بات انتہائی اہم تھی کیونکہ اس وقت ہندوستان کے مختلف صوبوں کی آئینی حیثیت مختلف تھی اور کچھ صوبے براہ راست مرکز کے کنٹرول میں تھے، لہٰذا اس نقطے نے تمام اکائیوں کو برابر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد جس مسئلے نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ بے چین کر رکھا تھا وہ قانون ساز اسمبلیوں میں ان کی نمائندگی کا تناسب تھا، جسے حل کرنے کے لیے قائد اعظم نے یہ شرط رکھی کہ تمام قانون ساز اداروں اور منتخب باڈیز میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے گی اور کسی بھی صوبے میں کسی بھی حال میں اکثریت کو اقلیت یا برابری میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پنجاب اور بنگال جیسے مسلم اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت کو برقرار رکھا جائے گا اور انہیں اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی، جو کہ نہرو رپورٹ کا ایک خفیہ ایجنڈا تھا۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے حوالے سے قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ مطالبہ کیا کہ وہاں مسلمانوں کی نمائندگی کسی بھی صورت میں 1/3 سے کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مرکز میں ہندو اکثریت اتنی زیادہ تھی کہ اگر مسلمانوں کو 1/3 نشستیں نہ ملتے تو ان کی آواز ہمیشہ کے لیے دب کر رہ جاتی اور وہ قانون سازی کے عمل میں کبھی بھی مؤثر کردار ادا نہ کر سکتے۔ یہ مطالبہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر تھا اور اس نے کانگریس کے اس خواب کو چکناچور کر دیا کہ وہ مرکز میں اپنی من مانی کر سکے گی۔ جداگانہ انتخاب کا حق جسے نہرو رپورٹ نے مسترد کر دیا تھا، قائد اعظم نے اسے اپنے نکات میں دوبارہ پوری قوت کے ساتھ شامل کیا اور کہا کہ فرقہ وارانہ گروپوں کی نمائندگی کا طریقہ فی الحال جداگانہ انتخاب کے ذریعے ہی جاری رہے گا جب تک کہ وہ خود اپنی مرضی سے اسے ترک نہ کر دیں۔ یہ نکتہ اس لیے بھی اہم تھا کہ مشترکہ انتخاب میں مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ ہندو اکثریت اپنے اثر و رسوخ اور دولت کے زور پر ایسے مسلمانوں کو کامیاب کروا لے گی جو نام کے تو مسلمان ہوں گے مگر کام کانگریس کے لیے کریں گے، اور اس طرح مسلمانوں کی حقیقی قیادت کبھی بھی سامنے نہیں آ سکے گی۔ جدا گانا انتخاب کا مطالبہ دراصل اس بات کی ضمانت تھا کہ مسلمانوں کے نمائندے صرف مسلمانوں کے ووٹوں سے منتخب ہوں گے اور وہ ایوان میں جا کر صحیح معنوں میں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کریں گے۔ اس کے علاوہ صوبائی حدود کے تعین کے حوالے سے بھی قائد اعظم نے بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ اگر مستقبل میں صوبوں کی حدود میں کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے یا نئی تقسیم کی جاتی ہے تو اس کا اثر پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبے کی مسلم اکثریت پر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ نقطہ اس سازش کا سبب تھا جس کے تحت انگریز اور ہندو مل کر مسلم اکثریتی علاقوں کو تقسیم کر کے وہاں مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کے منصوبے بنا سکتے تھے، جیسا کہ تقسیم بنگال کی تنسیخ کے وقت دیکھنے میں آیا تھا۔ مذہبی آزادی ایک ایسا معاملہ تھا جس پر کوئی بھی قوم سمجھوتا نہیں کر سکتی اور ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مذہب کو زندگی کا محور سمجھا جاتا ہے وہاں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنے نکات میں مکمل مذہبی آزادی کا مطالبہ شامل کیا اور کہا کہ تمام فرقوں کو اپنے عقیدے، عبادت، رسومات، تبلیغ اور تنظیم کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام اقلیتوں کے لیے ایک چارٹر کی حیثیت رکھتا تھا تاکہ وہ خوف و ہراس کے بغیر اپنی مذہبی زندگی گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ہی قانون سازی کے عمل میں فرقہ وارانہ تحفظ کے لیے ایک منفرد شق شامل کی گئی، جس کے مطابق اگر کسی بھی قانون ساز ادارے میں کوئی ایسا مسودہ قانون پیش کیا جائے جس کی مخالفت اس فرقے کے 3/4 ارکان کریں جن کے مفادات اس سے متاثر ہو رہے ہوں تو ایسا قانون پاس نہیں کیا جائے گا۔ یہ ویٹو کا حق مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال تھا کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے اکثریت اپنی عددی برتری کی بنیاد پر کوئی ایسا قانون نہیں تھوپ سکتی تھی جو مسلمانوں کے مذہبی یا سماجی مفادات کے خلاف ہو، اور یہ جمہوری عمل میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ایک بہترین مثال تھی۔ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی کا مطالبہ بظاہر ایک انتظامی معاملہ لگتا تھا لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سیاسی حکمت عملی پوشیدہ تھی کیونکہ سندھ ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا مگر بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے مسلمان بمبئی کی ہندو اکثریت کے زیر اثر تھے اور ان کی اپنی کوئی جداگانہ حیثیت نہیں تھی۔ قائد اعظم نے یہ نقطہ اٹھایا کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک علیحدہ صوبہ بنایا جائے تاکہ وہاں کے مسلمان اپنی اکثریت کی بنیاد پر اپنی حکومت قائم کر سکیں اور اپنی پسماندگی کو دور کر سکیں۔ اسی طرح شمال مغربی سرحدی صوبہ اور بلوچستان جو کہ مسلم اکثریتی علاقے تھے مگر وہاں ابھی تک آئینی اصلاحات نافذ نہیں کی گئی تھیں اور انہیں پسماندہ رکھا گیا تھا، قائد اعظم نے مطالبہ کیا کہ ان صوبوں میں بھی دیگر صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ کی جائیں اور انہیں بھی سیاسی حقوق دیے جائیں۔ یہ مطالبہ ان علاقوں کے عوام کو مرکزی دھارے میں لانے اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے انتہائی ضروری تھا اور اس سے مسلم لیگ کی مقبولیت ان علاقوں میں تیزی سے پھیلی۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ ایک اور اہم معاشی مسئلہ تھا کیونکہ تعلیم اور معیشت میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمان سرکاری نوکریوں میں نہ ہونے کے برابر تھے، لہٰذا قائد اعظم نے یہ مطالبہ
مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کی قابلیت اور اہلیت کے مطابق تمام سرکاری محکموں اور خود مختار اداروں میں مناسب حصہ دیا جائے تاکہ ان کی معاشی حالت بہتر ہو سکے اور وہ معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر سکیں۔ مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، زبان اور مذہب کا تحفظ قائد اعظم کے دل کے بہت قریب تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بار مسلمانوں نے اپنی ثقافتی شناخت کھو دی تو وہ بحیثیت قوم ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے آئین میں اس بات کی ضمانت مانگی کہ مسلمانوں کے کلچر، تعلیم، زبان، مذہب، اوقاف اور خیراتی اداروں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا اور انہیں ریاستی امداد میں سے مناسب حصہ ملے گا۔ یہ مطالبہ دراصل اردو زبان اور اسلامی مدرسوں کے تحفظ کی جنگ تھی جو اس وقت ہندی کے نفاذ اور جدید سیکولر تعلیم کے نام پر خطرے میں تھی۔ آخری دو نکات میں حکومتی ڈھانچے میں مسلمانوں کی شمولیت پر زور دیا گیا، جس کے مطابق یہ شرط رکھی گئی کہ وفاقی اور صوبائی کابینہ میں کم از کم 1/3 وزراء مسلمان ہوں گے تاکہ انتظامی امور اور پالیسی سازی میں مسلمانوں کا نقطہ نظر شامل رہے اور کوئی بھی فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر نہ ہو سکے۔ اور سب سے آخر میں یہ بات منوال آ گئی کہ مرکزی آئین میں کوئی بھی تبدیلی وفاق کی اکائیوں یعنی صوبوں کی مرضی اور رضامندی کے بغیر نہیں کی جائے گی تاکہ مرکز کبھی بھی صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے اور وفاقی ڈھانچہ اپنی اصل روح کے مطابق قائم رہے۔ یہ 14 نکات جب منظر عام پر آئے تو ہندو پریس اور کانگریس نے ان کا تمسخر اڑایا اور انہیں جمہوریت کے منافی قرار دے کر مسترد کر دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ انکار دراصل ہندوستان کے اتحاد پر آخری وار ثابت ہوگا۔ موتی لال نہرو اور گاندھی جی نے ان نکات کو ماننے سے انکار کر کے مصالحت کے تمام دروازے بند کر دیے، جس کے بعد قائد اعظم نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ آج سے ہمارے راستے جدا ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ تاریخ کا ایک نیا موڑ تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان نکات نے مسلمانوں کے منتشر خیالات کو ایک مرکز پر جمع کر دیا اور انہیں یہ شعور دیا کہ ان کے مسائل کا حل بھیک مانگنے میں نہیں بلکہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جانے میں ہے۔ یہ 14 نکات دراصل وہ بنیاد ہے جس پر آگے چل کر 1940 میں قرارداد پاکستان کی عمارت کھڑی کی گئی، کیونکہ ان نکات میں جن حقوق کا مطالبہ کیا گیا تھا جب وہ متحدہ ہندوستان میں ملنا ناممکن نظر آئے تو مسلمانوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ یہ نکات مسلمانوں کے لیے ایک چارٹر آف رائٹس کی حیثیت رکھتے تھے جنہوں نے انہیں ایک سیاسی قوت میں تبدیل کر دیا اور انہیں یہ احساس دلایا کہ وہ محض ایک اقلیت نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہے جو اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 14 نکات پیش کرنے کا مقصد صرف مطالبات کی فہرست دینا نہیں تھا بلکہ یہ برٹش حکومت اور ہندو قیادت پر واضح کرنا تھا کہ مسلمان اب مزید دھوکے میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی وہ کسی ایسے نظام کو قبول کریں گے جس میں ان کی غلامی کا پروانہ لکھا گیا ہو۔ انہوں نے ریزا 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 انہوں نے ریزا 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 انہوں نے ریزا 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 انہوں نے ریزا 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 انہوں نے ریزا 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 انہوں نے ریزا ریزا رام نے قائد اعظم کو اپنا نجات دہندہ مان لیا۔ گول میز کانفرنسوں میں بھی قائد اعظم نے انہی نکات کی بنیاد پر مسلمانوں کا مقدمہ لڑا اور انگریزوں کو یہ باور کرایا کہ مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کر کے ہندوستان کا کوئی بھی آئین نہیں چل سکتا۔ یہ ان نکات کی ہی طاقت تھی کہ برطانوی وزیر اعظم ریمزے میک ڈونلڈ کو کمیونل ایوارڈ کا اعلان کرنا پڑا جس میں مسلمانوں کے کئی مطالبات کو تسلیم کیا گیا، اگرچہ وہ مکمل طور پر 14 نکات کے مطابق نہیں تھا مگر یہ مسلمانوں کی ایک اخلاقی فتح تھی۔ سندھ کی علیحدگی اور سرحد میں اصلاحات کا مطالبہ بھی بعد میں مان لیا گیا جو کہ ان نکات کی صداقت کا ثبوت تھا۔ آج جب ہم پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اگر 1929 میں قائد اعظم یہ 14 نکات پیش نہ کرتے اور مسلمانوں کے حقوق کا یہ جامع خاکہ سامنے نہ لاتے تو شاید مسلمان کانگریس کی چال بازیوں کا شکار ہو کر اپنی شناخت کھو بیٹھتے اور آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس نہ لے رہے ہوتے۔ یہ نکات دراصل پاکستان کے قیام کی پہلی باقاعدہ دستاویز تھی جس نے دو قومی نظریے کو ایک سیاسی شکل دی اور مسلمانوں کے اندر آزادی کی تڑپ کو ایک نئی جہت عطا کی۔ ان نکات نے نوجوانوں، طلباء اور دانشوروں کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا کیا اور انہیں یہ راستہ دکھایا کہ ان کی منزل کہاں ہے۔ یہ قائد اعظم کی انتھک محنت، غیر متزلزل عزم اور بے مثال سیاسی بصیرت کا ہی نتیجہ تھا کہ ایک بکھری ہوئی بھیڑ ایک منظم قوم بن گئی اور دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت ابھری۔ 14 نکات کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقوق کبھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتے بلکہ انہیں چھیننا پڑتا ہے اور اس کے لیے اصولوں پر ڈٹ جانا اور مصائب کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تاریخ کے اس طویل سفر میں جہاں بہت سے موڑ آئے، بہت سے معاہدے ہوئے اور ٹوٹے، بہت سے وعدے کیے گئے اور
भुला दिए गए, वहाँ कायदे आजम के 14 नुकात एक ऐसे रोशन मीनार की मानिंद खड़े हैं जिसकी रोशनी ने तूफानों में घिरी हुई मुसलमानों की कश्ती को साहिल मुराद तक पहुँचाया। ये नुकात सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं थे, बल्कि ये मुसलमानों के दिल की आवाज थी, उनके ख्वाबों की ताबीर थी और उनकी आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज मुस्तकबिल की जमानत थी। इन नुकात का हर लफ्ज इस दर्द और फिक्र की अक्कासी करता है जो कायदे आजम के दिल में अपनी कौम के लिए मुअज्जन था, और यही वो खुलूस था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसलिए आज भी जब हम आजादी की नेमत का शुक्र अदा करते हैं तो हमें इस अजीम जद्दोजहद को याद रखना चाहिए जिसकी बुनियाद इन 14 नुकात ने रखी थी, और हमें ये अहद करना चाहिए कि हम इस आजादी की हिफाजत करेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां देकर हासिल की है। ये दास्ताने अज़्मो हिम्मत हमें याद दिलाती है कि जब लीडर मुखलिस हो और कौम बेदार हो तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अपनी मंजिल पाने से नहीं रोक सकती, और यही पैगाम आज भी हमारे लिए मशल रहा है। इस तमाम मंजरनामे को समझने के बाद ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि कायदे आज़म मोहम्मद अला जनाह के 14 नुकात महज एक सियासी रद्द अमल नहीं थे, बल्कि ये एक तवील मुद्दती मंसूबा बंदी का हिस्सा थे जिसका मकसद मुसलमानों को सियासी, समाजी, मजहबी और इक्तिसादी तौर पर इतना मजबूत करना था कि वो किसी के मोहताज न रही। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में दिया गया ये मसवदा दरअसल एक ऐलान जंग था इस ज़हनियत के खिलाफ जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती थी। इस दस्तावेज ने न सिर्फ उस वक्त के सियासी जमूत को तोड़ा बल्कि आने वाले कई अशरों तक मुसलमानों की सियासत का महवर और मरकज रही। इन नुकात ने साबित किया कि मुसलमानाने हिंद अपनी शराइत पर जीने का हुनर जानते हैं और वो किसी भी ऐसे समझौते को जूते की नोक पर रखते हैं जो उनकी इज्जत नफ्स और कौमी वकार के मुनाफी हो। यही वो खुददारी और खुद एतमादी थी जो बाद में तहरीके पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार बनी और जिसके सामने अंग्रेज और हिंदू दोनों को घुटने टेकने पड़े। 14 नुकात की गूंज आज भी ऐवानों में सुनाई देती है और ये हमें याद दिलाती है कि उसूलों की जंग में तादाद नहीं बल्कि दलील और हक सच की ताकत जीतती है। आखिर में ये कहना गलत न होगा कि 14 नुकात वो संग मेल हैं जहाँ से तहरीक आजादी ने एक नया मोड़ लिया और मंजिल का तायुन हुआ। ये वो आईना है जिसमें हम अपनी तारीख के खदोखाल वाज़े तौर पर देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क़याम किसी हादसे का नतीजा नहीं था बल्कि ये एक शऊरी और मुसलसल जद्दोजहद का समर था जिसकी जड़ें इन तारीखी दस्तावेजात में पिवस्त हैं। कायदे आज़म की सियासी बसीरत ने भांप लिया था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नहीं और 14 नुकात के जरिए उन्होंने इस हकीकत को दुनिया पर आश्कार कर दिया। आज हम जिस आजाद वतन में रह रहे हैं ये उन्हीं नुकात की बरकत है और उनके पीछे कार फरमा इस अजीम सोच का नतीजा है जिसने गुलामी के अंधेरों में आजादी का चिराग जलाया। हमें चाहिए कि हम अपनी नई नस्ल को इस तारीख से रोशनास कराएं ताकि वो जान सकें कि ये आजादी कितनी मुश्किलों से मिली है और उसकी हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। 14 नुकात की ये कहानी हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि इत्तेहाद, यकीन और तंजीम ही वो असूल हैं जिन पर चलकर हम दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन कुरान मजीद की मुस्तनद और मेयारी तालीम अब कहीं भी किसी भी वक्त असातिज़ा के साथ नाजरा, तजवीद और हिफ्ज़ की मुनज़्ज़म क्लासेस वालिदैन के लिए काबिल एतमाद, बच्चों के लिए आसान और मुअस्सिर निज़ाम तालीम। दाखिले और तफसीली रहनुमाई के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें।